تو ذکر و علی نے عبادت جو حضور نے فرمایا نا، عین بندگی پروردگار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے علی کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس ذکر سے آپ جڑے ہوئے ہیں، بات وہی ہے، یعنی گویا تعظیم بجا لا رہے ہیں، جو شیطان نہیں بجا لایا تھا. آپ تعظیم بجا لا رہے ہیں اس حجت کی کہ جس حجت کو مان لو تو دین تحریف سے، بدعتوں سے محفوظ رہے گا. یہ ذکر و علی عبادہ کہہ کر رسول اللہ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے، اس کی گہرائی کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے. گویا یہ تو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ فقط جوانی کا ذکر کرو تو عبادت ہے، یا مثلا بدر کا ذکر کرو تو عبادت ہے، یا فقط احد کا ذکر کرو تو عبادت ہے. یہ تو نہیں کہا، مطلق کہہ دیا علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے. یعنی فقط واحد علی ہیں حضور کے جو ارد گرد افراد ہیں، ان میں فقط واحد علی وہ ہیں کہ جن کی زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کر دو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی. اگر اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا ان معاملات کو، میں تو اشارے دے رہا ہوں فقط. بالکل علی کے بچپن کا ذکر کر دو، کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں کہ جس میں شرمندگی محسوس ہو جائے. کبھی تو تاریخ میں علی کے لیے تو ملتا نہیں کہ علی نے کسی پر ہاتھ اٹھا دیا ہو اپنے گھر والوں میں سے کسی پر. یہ تاریخ میں تو کہیں ایسا ہے نہیں کہ مولا علیہ السلام کی زندگی کو واقعہ ذکر کرو تو آپ کو ذرا سا ہیزیٹنٹ ہو جائیں گے آپ کہ یار اس کی کیا تعویل کریں، یہ کیا کہیں، اس کو کیسے ملفوف کریں، کیسے چھپائیں. یہ نہیں بالکل سامنے کرسٹل کلیئر ہے ذات علی بن ابی طالب. اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہی نہیں. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کی. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ پر درود و سلام، جن پر اللہ نے بھیجا ہے. لیکن جب کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ میں دس بستہ گزارش کروں، سوال کروں، کرم اللہ وجہہ اچھا ٹائٹل ہے یا برا ٹائٹل ہے؟ اچھا ٹائٹل ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی لگا دو. یار آپ پتہ نہیں کیا بیٹھے کے سن رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. بھائی ہمت کیجئے، جرأت کیجئے. بہت اچھا ٹائٹل ہے نا، کوشش کی گئی، کئی ٹائٹلز میں کوشش کی گئی ہے. بھائی نعت علی مظہر العجائب کے مقابلے پر بھی تو بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے، بس جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. تو آپ لگا لیجئے کرم اللہ وجہہ، بہت اچھا لقب ہے نا، اچھا مطلب ہے اس کا کرم اللہ وجہہ. لفظ بائی لفظ کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کرم اللہ، یعنی اللہ نے جسے عزت عطا کی. کس کو؟ وجہہ، جس کے چہرے کو، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت عطا کی. یہ اس کا مطلب ہے اس جملے کا. تو کسی کے ساتھ بھی لگا لو. نہ نہ نہ، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں لگ سکتا. یہ میں اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہم تو علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی. یہ تو بزرگ علماء اسلام نے لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا چہرہ فقط وہ ہے جو بتوں کے آگے نہیں جھکا. علی کا چہرہ وہ ہے جو کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. یعنی علی 2 سال کے تھے، بتوں کو سجدہ نہیں کیا. 3 سال کے تھے، بتوں کو سجدہ نہیں کیا. بچپن میں تھے، بتوں کو سجدہ نہیں کیا. دیکھو اب میں امام سمجھتے ہوئے نہیں، میں تو ایک عام حیثیت میں بات کر رہا ہوں تاکہ مسلمان سمجھ سکیں. اگر علی 2 سال کے، 3 سال کے، 1 سال کے، بچپن میں تھے، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، تو بچہ تو وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے.
یہ لو. بات رک رہی ہے آج یہاں پر. بچہ تو وہی کرتا ہے. میں عام حیثیت میں بات کر رہا ہوں, میں امامت کے عہدے کے حساب سے بات نہیں کر رہا ابھی, وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. وہ تو کن تو ولی بین المائوتی, میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں تو ایک عام حیثیت میں بات کر رہا ہوں کہ بچہ وہی کرتا ہے. بھائی علی کو کرم اللہ وجہہ کہنے کا, آج آخری بات کہہ رہا ہوں, نتیجہ دے رہا ہوں, یہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہنے کا ثمرہ یہ ہے علمی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا علی کو امام مانو, کہ علی بچپن سے جانتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے, یا ابو طالب کو مومن مانو کہ علی وہی کر رہے تھے کہ جو ابو طالب کو کرتا ہوا دیکھ رہے تھے. یعنی کبھی ابو طالب نے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے ایسی پاکیزہ گود کا انتخاب کیا ہے کہ جو اس میں پل جائے وہ نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے وہ حسد کی دشمنی ہے, وہ فضیلت کی دشمنی ہے, اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. اوہ پتہ نہیں کون کتنی میری بات سن رہا ہے. کافر پالنے کا موقع سارے بڑوں کو ملا تھا, محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا. بات واضح ہو رہی ہے. تو وہ پاکیزہ ترین گھر کہ جہاں بتوں کو کبھی سجدہ نہیں کیا گیا, اس خاطر ہے کہ اللہ نے رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں شریک رکھا کہ محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کل یہاں سے بات شروع ہوگی. اللہ نے اپنی توحید کے لیے بھی دو گواہ رکھے, رسالت مصطفیٰ کی گواہی بھی دو گواہوں سے ہے, مولا علی کی امامت کی گواہی بھی دو گواہوں سے, یہ کل انشاءاللہ کروں گا. امام حسن علیہ السلام کی امامت کی گواہی بھی دو گواہوں سے, امام حسین علیہ السلام کی امامت کی گواہی بھی دو گواہوں سے. جیسے اللہ نے اپنی توحید کے گواہ رکھے, وہی مصطفیٰ کی رسالت کے, وہی مرتضیٰ کی ولایت کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو عزیزوں, جب ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب محب نہیں ہے فقط. مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں امام سمجھا, ہم مقتدی ہیں. تو جب یہاں پر حیدر حیدر کہتے ہو تو بڑا لطف آتا ہے, اور مومن ظاہر ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ تو نام علی سے ہی دھڑکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.